ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تک آپ بڑی دل جمی اور عقیدت و محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ میرے بعد بھی آپ کو ہو سکتا ہے ہمارے مفتی صاحب تشریف فرمائیں، کچھ نہ کچھ ان کا بھی نورانی و عرفانی بیانات سماعت فرمانا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں، حالانکہ وقت بھی اب تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ہم سب لوگ یہاں کوئی خطابت کے جوہر دکھانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک اللہ کے مقدس ولی کا فیض پانے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے علی جناب حافظ و قاری شمیم رضا صاحب اور ہمارے محب غرامی وقار برادر اکبر علی جناب حافظ و قاری محمد رفیع صاحب جو خطیب و امام جامع مسجد ہیں، اور وہیں ہندوستان کا وہ بہترین لب و لہجہ جن کو اتراکھنڈ میں اور دیگر اطراف و اکناف میں سبھی حضرات جانتے ہیں، جن سے میری مراد شاعر اہل سنت، شاعر و کمال علی جناب محترم محتشم مسعود رضا نوری صاحب قبلہ، بہت اچھا انداز میں آپ نے ان کو بھی سماعت فرمایا۔ میں اللہ کی حمد سے آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بسر سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا علاء الدین صابر، قادری جمنا رہے غوث اعظم زنم دمز الشیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ سلسلہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سبھی مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور کون و مکان سیاح لامکا احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اہتمام اراکین کمیٹی کی طرف سے کیا گیا ہے، اور ہمارے جناب محمد عمران بھائی اور ہمارے عارف بھائی اور تمام دیگر حضرات نے مل کر شانہ بشانہ ہو کر کے ایک اللہ کے مقدس ولی کے لیے ان کے عرس کی موقع کی محفل کے لیے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس اجلاس کا انعقاد کیا۔ چند اشعار منقبت کے میں بھی آپ حضرات کی سماعت تک پہنچا رہا ہوں، مچل کے کہہ دے سبحان اللہ۔
اور طلب کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں جو یہ منقبت آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، اس میں جو اللہ کے محبوب دوست ہوتے ہیں اور محمد عربی کے جو سچے غلام ہوتے ہیں، ان کی شان کا کیا عالم ہے، آپ اس منقبت میں سماعت فرمائیں گے۔ اکثر آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سنا ہوگا، بس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا مقام کیا ہوتا ہے اور ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ زمین میری نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ان کا مقام یہی ہے، ان کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں۔ بہت اچھا بولا ہے ماشاءاللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، کہ زمین میری نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، کہ محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا، ارے کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر سمجھ فرمائیں کہ محبت کا دیوانے سے وہ جذبہ جزا ہے سنو لوگو، ارے یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں وہ من میرا نہیں ہوتا، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا۔ اور پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور آپ کے نام پاک کے جیسا بھی پوری کائنات میں نام کوئی نہیں۔ یہ نام جو بنا دیتا ہے بگڑے ہوئے کام، اللہ نے محبوب کا نام اتنا مقدس رکھا ہے کہ کائنات میں اس نام سے افضل کوئی نام ہی نہیں۔ مصیبت کے وقت اگر کوئی اس نام مصطفیٰ کا ورد کرنا شروع کر دے تو اللہ اس نام محمد کی برکتوں سے اس مصیبت زدہ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے۔ یہ نام بگڑے ہوئے کام بھی بناتا ہے اور بیماریوں میں شفا کا کام بھی کرتا ہے۔ شعر پہنچا رہا ہوں، بچن کے کہہ دے سبحان اللہ، کہ جو نام چومے
نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، ارے پہلے پیار جو نکاح، پہلے پیار جو نکاح، بدن میرا نہیں ہوتا، پہلے پیار جو نکاح، بدن میرا نہیں ہوتا، کہ محمد کے کفن میرا نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑا نصیحت آمیز شعر ہے، اس میں ہماری اور آپ کی پوری زندگی کی اصلاح موجود ہے اگر اس پر عمل کر لیں تو۔ اشعار بہت ہیں لیکن شعر سماعت فرمائیں کہ نبی کا پکڑ لو اے جوانو، نبی کا پکڑ لو اے جوانو، ارے رہے جب تک یہ ہاتھوں میں، رہے جب تک چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں، چلن میلا نہیں ہوتا، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا کہ میں نازا نہیں فن میں، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میرا نہیں ہوتا، کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میرا نہیں ہوتا، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بہت مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ آج ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ ایک عرس کی تقریب کے موقع پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا مگر آج بھی عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں اللہ کے مقربین محبوبین بندوں کی محبت کم نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ شاہ بابا جن کے عرس کی تقریب میں آج ہم اور آپ سبھی شامل ہیں،
یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے ہمیں اپنے عرص پاک میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم ان کے روحانی و عرفانی فیوض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ مقدس جماعت ہے، ان کا مرتبہ، ان کی عظمتیں اور ان کی شان کا یہ عالم ہے کہ جس طرح آسمان کی زینت، آسمان کی چمک، آسمان میں خوبصورتی تاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، چاند ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آسمان کی جو خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے نا، وہ چاند اور سورج ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح چاند اور سورج کی وجہ سے آسمان میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اس زمین کی پستی پر، اس زمین پر یہ اللہ کے محبوبین مقربین بندے تشریف فرما ہے۔ زمین کی رونق بھی انہی اولیاء اللہ سے ہے۔ آج کچھ لوگ جب ہم کسی اللہ کے محبوب مقرب ولی کا، رب کے دوست کا عرس مناتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے فتوے بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، جبکہ جو اللہ کا محبوب دوست ہوتا ہے، محبوب ولی ہوتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ مرنا مٹنے کا نام نہیں ہے، اور ہر ایک کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایک اللہ والے کا عرس منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور عرس زندوں کا ہی تو ہوتا ہے، مردوں کا نہیں ہوتا۔ جو مر کر کے مٹی میں مل گئے انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن جن کی حکومت، جن کا راج دلوں پر ہوتا ہے، وہ صبح قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ اس زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے بظاہر مردہ ہیں، اور اس زمین پر کچھ لوگ زندہ ہیں، اور اس زمین میں اس کے نیچے کچھ لوگ مردہ ہیں، اور اسی زمین میں کچھ لوگ زندہ ہیں۔ ہم جب اللہ والوں کا عرس مناتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ایصال ثواب ہم اسی نیت سے اور اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ حیات ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس اللہ والے کی مقدس بارگاہ میں جاتے ہیں، قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں، کلمے کا ورد کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتے ہیں، اور تمام ذکر خیر کرنے کے بعد پھر ہم اس اللہ کے محبوب ولی کی روح کو اس کو ایصال کر دیتے ہیں۔ یہ تو طور طریقہ ہے، مگر یہ ایصال ثواب زندوں میں ہوتا ہے، مردوں میں نہیں ہوتا۔ اور سیدھی سرل بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ایصال ثواب ایک ذریعہ ہے لین دین کا، یہ ذریعہ ہے لین دین کا، مطلب کچھ جاتا ہے اور کچھ آتا ہے، اور لین دین کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہے، اور زندگی بھی ون سائیڈ نہیں چلے گی، زندگی بھی ٹو سائیڈ چلے گی۔ بات سمجھ کے چلنا، لین دین ایصال ثواب ذریعہ ہے لین دین کا، کچھ جاتا ہے کچھ آتا ہے، اور لین دین زندوں میں ہوتا ہے، مردوں میں نہیں۔ اور
زندگی بھی ٹو سائڈ ضروری، ون سائڈ زندگی ہوگی تو لین دین نہیں ہوگا. اسی لیے جو دے وہ بھی زندہ اور جو لے وہ بھی زندہ. اب مجھے کہنے دیا جائے اسی زمین پر کچھ تو ہے زندہ اور اسی زمین پر کچھ ہے مردہ، اور اسی زمین میں ہے زندہ اور اسی زمین میں کچھ ہے مردہ. تو جو زمین پر مردہ ہوگا وہ ان مردوں کو کیا دے گا جو زمین میں مردہ ہوگا، اور جو زمین میں مردہ ہوگا وہ ان مردوں کو کیا دے گا جو زمین پر مردہ ہوگا. عزیزان محترم، اسی وجہ سے ان کے یہاں لین دین بند ہے، دسواں بھی بند ہے، تیجا بھی بند ہے، بیسواں بھی بند ہے، برسی بھی بند ہے، عرس بھی بند ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے یہاں ڈسکنیکٹ ہیں. اور یہ بند کیسا ہے ان کو پسند، تبھی تو لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا دیوبند. اما جو بند ہوگا وہی تو نکلے گا دیو، اور دیو کے معنی سب جانتے ہیں، بند، سب کچھ بند. اور یہ بند کیسا ہے ان کو پسند، بات سمجھ کر کے چلنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو زمین پر مردہ ہوگا وہ ان مردوں کو کیا دے گا جو زمین میں مردہ ہوگا، اور جو زمین میں مردہ ہوگا وہ ان مردوں کو کیا دے گا جو زمین پر مردہ ہوگا. مگر قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہماری زندگیوں کا رب کریم نے قرآن میں اعلان فرما رکھا ہے. اہل سنت والجماعت کی زندگی ہم نے گزاری ہے. سنی جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک زمین پر زندہ، اور جب زمین میں چلا جائے تب زمین میں زندہ. اور زمین میں زندہ وہی رہتا ہے جو اللہ کا نیکوکار بندہ ہوتا ہے. مگر کچھ لوگوں کا یہاں پر مائنڈ ہینگ ہو جاتا ہے، ان کی سمجھ نہیں آتی کہ دنیا سے جانے کے بعد زمین میں رکھنے کے بعد اب یہ زندہ کیسا ہے. تو ذہن و فکر کو قریب کرو اور عقیدت کی کھڑکی دل کی کھول کر کے رکھو، ذہن و فکر کو عشق مصطفیٰ میں سرشار کر کے سنو. اور میں آپ کو زندگی اور موت کا فلسفہ بتاؤں کہ زمین میں جانے والا زندہ کیسے رہتا ہے، اور میں آپ کے ذہن و فکر کو کشادہ کروں. تو محبت رسول میں کہہ دو سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ. ہم یہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، مصطفیٰ مدینے میں زندہ. ہم یہاں زندہ، مصطفیٰ مدینے میں زندہ. ہم یہاں زندہ، صدیق اکبر آپ کی قربت میں زندہ. ہم یہاں زندہ، حیدر قرار وہاں زندہ. ہم یہاں زندہ، مولا علی وہاں زندہ. ہم یہاں زندہ، عثمان غنی وہاں زندہ. ہم یہاں زندہ، غوث پاک بغداد میں زندہ. ہم یہاں زندہ، مخدوم سینا کی چھوچا میں زندہ. ہم یہاں زندہ، معین الدین اجمیر معلّہ میں زندہ. ہم یہاں زندہ، بابا فرید الدین پاک پتن میں زندہ. ہم یہاں زندہ، محبوب الہی دہلی میں زندہ. ہم یہاں زندہ، خواجہ شمس الدین ترکمنی پانی پت میں زندہ. ہم یہاں زندہ، شاہ شرف الدین کو علی شاہ قلندر پانی پت میں زندہ. ہم یہاں زندہ، صدر اللہ فاضل اپنی مرکز میں زندہ. ہم یہاں زندہ، مفتی اعظم بریلی میں زندہ. اب جب پاس زندگی کی آ گئی تو سنو، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سنو. ایک عاشق بریلی کی سرزمین سے عشق و محبت میں روزہ رسول کے لیے رخت سفر باندھتا ہے، روزہ رسول پر پہنچتا ہے. ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد جب ایک عاشق صادق بریلی سے چل کر کے مصطفیٰ جانے رحمت کے روزے پر پہنچتا ہے، آقا کے روزے پر پہنچا، سبز گنبد کو دیکھا، سنہری جالیوں کو دیکھا. جالیوں کو دیکھنے کے بعد دل کی رنگت بدل گئی. دریائے عشق جوش میں آ گیا، محبت رسول کا سمندر امڑ کر کے آ گیا. اور آقا کے روزے پر بریلی سے چلنے والا وہ عاشق عقیدت اور محبت میں کہتا ہے یا رسول اللہ چلمن ہٹا دو، چہرہ دکھا دو، رخ غیبت
کا دیدار کرا دو. ایک دن گزر گیا چلمن ہٹا نہیں, 2 دن گزر گئے پردہ سرکا نہیں, 3 دن گزر گئے روزہ رسول سے کوئی جواب نہ آیا. اب اس عاشق نے جو بریلی کی دھرتی سے روزہ رسول کے لیے چلا تھا اپنے اوپر ملامت کی. عزیزہ نے محترم عشق انگڑائی لیا اور آنکھیں سامان بھادوں کی طرح اشکبار ہو گئی, برسنے لگی. عاشق اپنے اوپر ندامت کرتا ہے اور ندامت کرتے کرتے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے تیری کوئی بات کیوں پوچھے رضا, تیری کوئی بات کیوں پوچھے رضا. تجھ سے شہداہدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالدار پھرتے ہیں. اس عاشق نے بارگاہ مصطفیٰ میں جب خیرات عقیدت پیش کیا اور یہ شعر محمد عربی کی چوکھٹ پر وزبان حال پیش کیا تو دریائے کرم جوش میں آتا ہے, پردہ سرکتا ہے, چلمن ہٹتا ہے, رخ کعبہ بے نقاب ہوتا ہے. اور ایک عاشق کی نظر جب مصطفیٰ کے جمانے جہاں آرا پر پڑتی ہے تو آقا کے چہرے کو دیکھ کر کے بریلی کا سلطان, بریلی کا تاجدار عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمچا دے, چمچا دے. رسالت علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی, یہ شان ہے آقا کے غلاموں کی. مصطفیٰ کے غلام کبھی نہ مٹے نہ مٹیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کے لیے جس موت کا نام سننے کے بعد بڑے بڑے سکندروں کو, بڑے بڑے سرمایہ داروں کو, بڑے بڑے ذمہ داروں کو, بڑے بڑے عہدیداروں کے چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے, چہرے کے پل اور خم بدل جاتے ہیں. مگر سنو, عشق مصطفیٰ میں جھوم کر کے سنو, جب یہ موت کسی عاشق کی دہلیز پر آتی ہے تو عاشق کے لیے, آقا کے غلام کے لیے, بندہ مومن کے لیے, محمد عربی کے سچے غلام کے لیے رب کریم نے اس موت کو بھی تحفہ بنا دیا. الموت تحفۃ المؤمن, یہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اور سنیے, موت کس لیے تحفہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. موت تحفہ عاشق کے لیے, آقا کے غلام کے لیے کیوں کر اور کس لیے بنی. نیکوکار کے لیے موت تحفہ ہے اور بدکار کے لیے کڑوا گھونٹ ہے. اور ایسا گھونٹ, اللہ اکبر کبیرہ, حالانکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میں کہ آپ کو موت کی تلخی بتاؤں, لیکن موت تحفہ کیوں بنی آقا کے غلام کے لیے, متقی پرہیزگار کے لیے, نیکوکار کے لیے, عبادت گزار کے لیے, ماں باپ کے فرما بردار کے لیے یہ موت تحفہ کیوں کر اور کیوں بنی. تو سنیے, یہ موت اس لیے تحفہ بنی کہ حدیث پاک میں آتا ہے, مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, الموت جسر یسل الحبیب الی الحبیب. میاں موت تو ایک پل ہے, موت ایک پل ہے کہ جس پل سے گزرنے کے بعد ایک محب اپنے محبوب سے ملتا ہے. موت ایک پل ہے, ایک راستہ ہے کہ جس راستے کو عبور کرنے کے بعد, جس راستے کو پار کرنے کے بعد, جس راستے سے گزرنے کے بعد ایک عاشق اپنے معشوق سے ملتا ہے, ایک محب اپنے محبوب سے ملتا ہے, ایک غلام اپنے آقا سے ملتا ہے. مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ موت نہ آتی تو مصطفیٰ کا دیدار کیسے ہوتا, موت نہ آتی تو قبر میں سرکار کے جلوے دیکھنے کو کیسے ملتے, موت نہ آتی تو آقا کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیسے ہوتا. اما یہ موت آئی ہے تبھی تو قبر میں جانے کے بعد محمد عربی کے غلاموں کو جلوہ رسول میسر ہوا ہے. جب یہ موت آئی ہے تو آقا کے جلووں سے عاشق بہرابر ہوا ہے. یہ موت آئی ہے تو عاشق کو مصطفیٰ کا جمال دیکھنا قبر میں نصیب ہوا. اور جب آقا کا غلام قبر میں آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے اور آقا کے وہ دعا والے چہرے کو دیکھنے کے بعد آمنہ کے در یتیم کے
کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ چہرہ کہ جس کی نورانیت کے سامنے، جس کے جمال کے سامنے 14ویں کی رات کے چاند کی کوئی ویلو کوئی اوقات نہیں ہے، اس چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک عاشق کی روح مچل جاتی ہے، اور جب فرشتے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عشق میں بولتا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اگر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، انہی کے صدقے میں تو اللہ نے اس موت کو تحفہ بنایا ہے، انعام بنایا ہے، یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ عزیزان محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا حکم فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے کون ہیں؟ توجہ چاہوں گا، سچے کون ہیں؟ سچے عبداللہ شاہ فرمائے آپ کے گھر انہوں نے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا کہ میرا عرس سجاؤ؟ انہوں نے تو نہیں کہا آپ سے جانے کے بعد، مگر حدیث پاک کا مفہوم سنو، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا بن کر کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جو بندہ نیکوکار متقی پرہیزگار بننے کے بعد دنیا میں زندگی گزارتا ہے، جو بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، جو بندہ ہر وقت اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، جو بندہ اللہ کی رحمت کو پہچان لیتا ہے، جو بندہ اللہ کی رحمت سے پیار کرنے لگتا ہے، تو میرا پروردگار عالم بھی اپنے اس بندے کو چن لیتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، اور ایسے محبت کرتا ہے کہ سید الملائکہ جبریل امین یعنی فرشتوں کے رسول سے کہتا ہے، جبریل یہ بندہ ہمارا ہو چکا ہے، یہ بندہ ہم سے محبت کرنے لگا، ہمارا ہو چکا ہے، جبریل جاؤ زمین پر جاؤ، میرے بندوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو اڑیل دو، مطلب میرے اس بندے کی محبت کو میرے بندوں کے دلوں میں ڈال دو۔ حضرت جبریل کے ذریعے ان اللہ والوں کی محبتوں کو مومنین کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور جب مومنین کے دلوں میں ان اللہ والوں کی محبت کو جبریل ڈال دے تو پھر عاشق رسول سے کوئی بدبخت اللہ والوں کی محبت کو نہ چھین سکتا نہ نکال سکتا۔ وہ بدبخت ہیں، وہ کہتے ہیں مزارات اولیاء پر کیوں جاتے ہو، کیوں کس لیے جاتے ہو، تو مر کر کے مٹی میں مل گئے، ہم کہتے ہیں مرے تیرے اور تو، اب تمہاری تو قبروں کے نشان مٹ گئے، مگر ہماروں کے تو جلوے آج بھی موجود ہیں، پوری آفتاب سے ان کی بارگاہوں کے چراغ صبح قیامت تک چلتے رہیں گے، یہ ہمیشہ زندہ تابندہ رہیں گے۔ عزیزان محترم، عبداللہ شاہ بابا ہی نہیں بلکہ بغداد کے غوث اعظم کو دیکھو، ہندوستان کے راجہ معین الدین کو دیکھو، زمانہ گزر گیا، اپنے تو اپنے غیر بین کی چوکھٹ کے گداگر بنے ہوئے ہیں، مانگنے سے سوا ملتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، دامن بھر کر کے آتا ہے۔ یہی شان تو ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، رب کریم اپنے اس بندے کے ذریعے آنے والے کے دامنوں کو پر فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، یہ مقام ہے اللہ والوں کا۔ غوث آدم کو ایک زمانہ گزر گیا، جب 11ویں شریف آتی ہے پوری دنیا کے اندر غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے، ہر اللہ والے کی بارگاہ کے چراغ صبح قیامت تک روشن زندہ تابندہ رہتا ہے، مگر کب سنیے گا، ابھی میں اس کے نچوڑ پر نہیں پہنچا ہوں، یہ مقام انہیں کیوں کر ملے، کیسے ملے، یہ سوچیے۔ کچھ مادرزاد بلی ہوتے ہیں ماں کی شکم سے ہی، اور یہ برکتیں بھی ماں باپ ہی کی ہوتی ہیں۔ جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے، باپ پرہیزگار ہوتا ہے، باپ عبادت گزار ہوتا ہے، ماں پرہیزگار عبادت گزار اور نیکوکار پردے دار ہوتی ہے، تبھی تو عبداللہ شاہ بابا جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں۔ پاک ماں کے پاک
شکم سے ایسی پاک ہستیاں زمین پر آتی ہیں اور لوگوں کے دلوں پر قیامت تک راز کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی. یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ اس لیے ملا چاہتے تو یہ بھی اپنی زندگی کو سنوار لیتے, چاہتے تو یہ بھی اپنے جسموں کو سنوار لیتے, مگر تاریخ گواہ ہے جو اللہ کا محبوب ولی بن جاتا ہے وہ دنیا کی تمام لذتوں, تمام ذائقوں, تمام رنگینیوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے, تمام دولت کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور فقیری چولا اوڑھ کر کے راتوں کی تاریکی تنہائیوں میں اپنی جبین عقیدت کو جھکا کر کے اظہار بندگی میں لگ جاتا ہے. پوری پوری رات شب بیداری کرتا ہے, رب کی رحمت کو پکارتا ہے, رب کا قرب حاصل کرتا ہے, رب کی معرفت حاصل کرتا ہے. پوری زندگی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ فکر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارتا ہے. ہم اور آپ کو اپنے جسموں کی پرواہ کرتے ہیں, ہم اور آپ کو اپنے جسموں کو سجاتے ہیں, ہم اور آپ کو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, مگر یہ اللہ والے سوکھے ٹکڑے کھا کھا کر کے, روزے رکھ رکھ کر کے, پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کر کے جنگلوں میں نکلتے, عبادت کرتے, بھوکے پیاسے رہتے اور کہتے مالک تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا. مگر ہم اس قدر مرغن غذائیں کھانے کے بعد, بہترین اشیائیں کھانے کے بعد, بہترین کھانے شکم شیر ہونے کے بعد بھی 5 وقت کی نماز میں حاضر اور شامل نہیں ہوتے, کیونکہ ہمیں تو فکر ہے دنیا کی. ہم تو دنیا سجاتے ہیں, دنیا بناتے ہیں, دنیا بساتے ہیں, اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یاد رکھو, جس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اپنی زندگی کو گزارا اس کی قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں. سگی اولاد بھی اس باپ, اس ماں, اس بھائی, اس بہن کی قبروں کے نشان نہیں تلاش کرتی, مگر جو زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتی ہے, بندگی میں گزرتی ہے, تلاوت میں گزرتی ہے, ذکر خیر میں گزرتی ہے, مطلب یوں کہیے گا کہ جو بندہ اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیتا ہے, میرا پروردگار اس کے نام کو کبھی مٹنے نہیں دیتا, اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا, اس کے چرچے صبح قیامت تک ہوں گے. انہوں نے اپنی زندگیوں کو نہیں سنوارا, انہوں نے تو اپنی روح کو سنوارا ہے, انہوں نے اپنے جسموں کو تابانات نہیں بنایا, انہوں نے تو اپنی روح کو بہتر کیا ہے. اسی لیے عزیزان محترم, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, آج میری ملت کے نوجوان, ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا پوری رات 24 گھنٹے سوشل میڈیا کے ذریعے گندگی کی لذت میں لتڑے ہوئے مناظروں کو دیکھ کر کے اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اپنی راتوں کی تنہائی اور تاریکیوں کو برباد کر رہے ہیں, اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کیا یہ جوانی اے محمد عربی کے غلاموں اللہ نے تمہیں موبائل کی اسکرین کے نام کرنے کے لیے دی تھی؟ کیا یہ جوانی تمہیں نافرمانی میں گزارنے کے لیے دی تھی؟ نہیں. اے ابن آدم, تیری زندگی کے پیچھے تو کریم رب نے ایک مقصد رکھا تھا. تجھے جوانی اللہ نے عطا فرمائی تھی, تجھے جوانی کے پیچھے ایک مقصد رکھا تھا, اور وہ مقصد کیا تھا؟ اے انسان, تجھے تو اللہ کریم نے اپنی بندگی, اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا, تجھے وہ سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا, لیکن تو پوری زندگی اللہ رسول کو ناراض کرتا رہا, اپنے جسم کو سنوارتا رہا, حتیٰ کہ تجھے موت آ گئی. موت آنے کے بعد جس جسم کو تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے بعد بنایا تھا, سجایا تھا, سنوارا تھا, اس جسم کو قبر میں پہنچنے کے بعد قبر کے کیڑے مکوڑے کھا گئے, سانپ بچھوؤں نے ڈس لیا, قبر کی مٹی نے کھا لیا, تیرے جسم کا ایک جوڑ قبر کی مٹی نے گلا کر کے رکھ دیا, تیرا نشان مٹ گیا. کاش اے نوجوان تو اپنے جسم کی پرواہ نہ کرتا, اپنی زمین و جائیداد کی پرواہ نہ کرتا, اپنے بینک بیلنس کی پرواہ نہ کرتا, اپنے مال و متا کی پرواہ نہ کرتا, اپنے جسم کو سنوارنے کی کوشش نہ کرتا. کاش اے میری ملت کے نوجوان, اے میرے کڑیل نوجوان, اے میرے اسلامی بھائی, اے آقا کے محمد عربی کے غلام, تو اپنے جسم کو نہ سنوار کر کے اپنی روح کی فکر کر لیتا, اپنی روح کو سنوارنے والا بن جاتا, تو تجھے اس قدر رحمت خدا بندے قدوس, اس قدر رحمت خدا بندے قدوس حاصل ہوتی کہ تیری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی, تیری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی. مجھے کہنے نہ دیا جائے کہ جب انسان اپنے جسم کو نہیں سنوارتا, اپنی روح کو سنوارتا ہے, تو کوئی بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے. جب روح سنورتی ہے تو کوئی بغداد کا غوث اعظم بنتا ہے, جب روح سنورتی ہے تو کوئی معین
मुबीन बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई साबिर फात अलाउद्दीन अली अहमद बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई बाबा फरीदुद्दीन बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, जब रूह संवरती है तो कोई मखदूम शिरक की छोटा बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई रामपुर की सरजमीन पर हाफिज शाह जमालुल्लाह बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई सुल्तान शाह रहमतुल्लाह बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई अब्दुल्ला शाह बाबा बनता है, जब रूह संवरती है अजीजान मोहतरम तो कोई सदरुल्लाह फाजिल अपनी बरकत में चमकता है, जब रूह संवरती है तो कोई वक्ता मुफ्ती आलम इस्लाम बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई हाफिज मिल्लत बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई बुरहान मिल्लत बनता है, अजीजान मोहतरम जब रूह संवरती है तो कोई बदियुद्दीन शाह जिंदाबाद बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई वक्त का इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई करबला के अंदर इमाम हुसैन यानी शहीदों का इमाम बनता है, जब रूह संवरती है तो कोई आशिक सादिक इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान बनता है, अजीजान मोहतरम तभी तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह करके चले गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, इसलिए कि जब कोई शख्स आका का गुलाम बनता है मोहम्मद अरबी का गुलाम बनता है वो वक्त का इमाम बनता है, जिसके गले में मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा डाला होता है, जिसके सीने में आका की मोहब्बत का चिराग रोशन होता है, जो आका की गुलामी में अपनी जिंदगी को गुजारता है वो वक्त का इमाम बन जाता है, आका का गुलाम जो होता है। फिर उसके मद्दे मुकाबिल अगर हजारों कुफार और मुशरिकीन भी आ जाए तो बदर के मैदान में आका के 313 गुलाम उन काफिरों की काई फाड़ देते हैं, करबला के मैदान में मोहम्मद अरबी के गुलामों के सामने 72 के सामने 22,000 लश्कर यजीद आ जाए तो लश्कर यजीद का नामो निशान मिट जाता है। मुझे कहने न दिया जाए कि जब इंसान आका का गुलाम बन जाता है तो उसकी जिंदगी का अलमिया ये होता है कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, तारे जुल्मात पर दौड़ा किए घोड़े। आज जो जिल्लत और रुसवाई सुबहाली पस्ती जिल्लत ये जितना भी मुसलमानों का मुकद्दर बनती जा रही है इसकी असल वाहिद वजह क्या है तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह। इसी से कौन दुनिया में हुई इख्तियार अपनी काश हमें करनी है शहंशाह वफ़ा की रज़ा जोई, वो अपने हो गई तो रहमती परवरदिगार अपनी। इन अल्लाह वालों की बारगाहों से हमें यही पैगाम मिलता है, इनकी जिंदगी से बंदगी का पता चलता है, इनकी तक़वा और तहारत परहेजगारी से हमें सुधरने संभलने का इशारा मिलता है। तभी तो रब्बे करीम ने कहा था ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ और वो सच्चे और अच्छे यही हैं। इनका दामन मजबूती से थामो, इंशाअल्लाह दोनों जहान कामयाब और कामरान हो जाएंगे। रब्बे करीम हम सबको अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। बहुत बढ़िया। आ जाओ शायर साहब, आ जाओ तुम्हारे कलाम सुनो। पहले मुफ्ती साहब को कर लेने दो, 2 दिन पढ़ दो। अरे मुफ्ती साहब तुम चलो पढ़ दो।